الف لام ال، ٹھیک ہے، ما لام کے اوپر ہے کھڑا زبر، ٹھیک ہے، ای کا تی الملائکتی، صحیح، بلکہ بڑا والا مد آئے گا کیونکہ حمزہ ہے نا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم کہ الملائکتی ہے، لیکن ہم یہ لام کا جب کھینچتے ہیں نا الملا، اور ہم جب تیز تیز قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس حمزہ کو اسکپ کر دیتے ہیں، یعنی ای کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کتی ڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، الملائکتی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے، حمزہ کو بھی ہمیں اس کو پورا حق دینا ہے، الملائکتی، ٹھیک ہے، یعنی ای الملائکتی، ای پڑھیں گے، اے نہیں، ای، الملائکتی، ہاں صحیح ہے، کلیئر ہے۔ ایکتی۔ دوسری غلطی جو کیا نہیں کرنی ہمیں، اچھا دیکھو تم نے کورسز اگر کبھی کیے ہوں تو تم نے دیکھا ہوگا لوگ ہمیں ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، لیکن لوگ یہ کبھی نہیں سکھاتے کہ آپ کو کیا چیز نہیں کرنی ہے، اس لفظ کو کیسے نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی حرف کو ہم کس طرح سے ادا نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کوئی حرف نہ سیکھنے کے لیے، اس سے میں وہ بھی کراتی ہوں کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ بظاہر بچوں کو پڑھاتی آئی ہوں تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا مسٹیکس آتی ہیں، تو وہ بھی میں ضرور بتاتی ہوں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اصابعہم۔ اب اصابعہم جیسے ہم نے دیکھا کہ موٹے حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ جو ہے نا صاد جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے قرآن میں اس کو ایسے لکھا ہوتا ہے، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، با کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور یہ ایک منٹ آئیں بھی تو ہے، اصابعہم ہے، اصابعہم، اصابعہم، یہ ایسے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ صاد ہمیں موٹا پڑھنا ہے، لیکن ہم اس کو موٹا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا یہ الف کو بھی، جو کہ حمزہ کے قائم مقام ہے، الف اور حمزہ دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹوئنز ہیں، یوں سمجھ لیں۔ وہ جو ہم نے حمزہ پڑھا تھا کہ جو آخری فلور پہ رہتا ہے کہ گویا کہ وہ حمزہ ہے یا الف ہے، ایک ہی بات ہے، مٹ کیوں رہا ہے، ٹھیک ہے، الف اور حمزہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو ہم اس الف کو، یعنی کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹوئنز ہیں، تو اس کو بھی ہم موٹا کر لیتے ہیں۔ یہ پڑھنا ہے ہمیں ایسو، لیکن ہم اسے کیا پڑھتے ہیں، او سو، یعنی اس کو بھی او پڑھ دیتے ہیں اور اس کو بھی سو پڑھنا ہی ہے، تو ہمیں اسے ایک صحیح طرح پڑھنا ہے اصابعہم، صاد کو موٹا پڑھنا ہے نا، سو، اصابعہم، عین الف کو نہیں، صرف صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اے سو، اے سو، اصابعہم، ایسے پڑھنا ہے، اور اگر غلط پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، تم پڑھو یہ لفظ پڑھنا، تم پڑھنا، دیکھو اس کو صحیح ایسے پڑھنا ہے، اصابعہم، اور اس کا غلط کیا ہے، اس کا غلط ہے اصابعہم، ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے، اصابعہم، آئین جو ہے نا وہ صحیح سے نہیں نکل پا رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں تمہیں آئین کی پریکٹس کرنی، میں تمہیں ایک ویڈیو بھیجوں گی تو اسے دیکھنا اور اس کے ساتھ پریکٹس کرنا۔ میں نے کہا تھا کہ آئین کو پریکٹس کرنے کے لیے تھوڑا سا جان کیا کہنا چاہیے کہ ایگزیجریٹ کرتے ہوئے بھی تم کر سکتی، مطلب اپنی انگلی ڈالو حلق کے اندر اور آ کر کے کوشش کرو تو پتہ لگے تمہیں کہ حلق کا درمیانی حصہ کون سا ہے جہاں سے مجھے آئین کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ زور لگتا ہے حلق، اتنی آسانی سے نہیں نکالتی ہے، دیکھو ایک لکھا ہوا ہے یہ آ اور ایک لکھا ہوا ہے آ، آوازوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے، ہاں صحیح پڑھ رہی ہیں، صحیح لگ رہا ہے، خالی الگ ہو تو وہ تو نکل جاتی ہے، جو بیچ میں آئین آتا ہے نا کسی لفظ کے، اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس میں الگ سے صحیح نکل رہا ہے تو کسی لفظ کے اندر بھی صحیح نکلنا چاہیے، بس تمہیں تھوڑا فوکس کرنا ہوگا، صحیح ٹھیک ہے۔ ایسو ہم آئین کی آواز اچھا نکال رہی ہو، غلط نہیں نکال رہی ہو، الگ سے تو صاف اچھا لگے، صحیح پڑھ رہی ہوں۔ صحیح ہے، اچھا اب یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یا ایوہا، ٹھیک ہے، اس کو بھی میں ذرا صحیح سے لکھ دیتی ہوں، اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں یہاں پر ریڈ سے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یا کو کھینچنا ہے، یا کے پر ہے زبر، اور یہاں پر ہے اس کے الف کے پر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس یا کو ملانا ہے ہم نے اس والے یا سے،
ٹھیک ہے، ایو پڑھنا ہے، یا ایو ہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو کبھی کبھی اتنا لائٹ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو، یہ والا جو الف ہے نا یہ حمزہ کے قائم مقام ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ الف اور حمزہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ہم اس الف کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں یا ایوہا۔ یہ ایوہا نہیں ہے، یہ یا ایوہا ہے، بلکہ یا کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا، یا ایوہا۔ ٹھیک ہے، یہ بس کتنا سمپل سا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ میں جو آئین کیا کہہ رہے ہیں، حمزہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری جگہ پہ مت آؤ، ڈونٹ انویڈ مائی فلور۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ میں آئین ہوں، مجھے آئین ہی پڑھو، مجھے الف کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو ہماری کامن مسٹیک ہے کہ آئین کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، یا تو حمزہ بنا دیتے ہیں یعنی الف پڑھ دیتے ہیں، یا تو سو غین بنا دیتے ہیں، اور کچھ تو جو ہے نا حد ہی کر دیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ غین کی طرح سے یا موٹا الف کی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھو جیسے یہاں پہ ہے نعبدو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نعبدو، تو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے نعبدو، اس کو نغ نہیں پڑھنا، نغبدو بھی نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اس کو نعبدو، نعبدو یعنی موٹا بھی نہیں پڑھنا ہے، الف ہے، الف نہیں ہے، عین ہے، عین اپنی جگہ پر ہے، نعبدو ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا لفظ بھی ساتھ میں ہے، جیسے کہ ینزعو، رو ہے لکھا ہوا تو، لیکن اس کو اکثر جو ہے نا پتہ نہیں ینزعو کیوں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، ینزعو ہے، رو، ینزعو، ینزعو، اس کو غو نہیں کرنا، او نہیں کرنا، ینزعو، او بھی نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے، رو ہے۔ پھر یعلمون میں، اب یعلمون میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آئین کے بعد جب آتا ہے جزم تو اس کے اندر پتہ نہیں کیوں قلقلہ ہو جاتا ہے۔ قلقلہ نہیں کرنا ہے آپ کو، آئین کی آواز ٹھیک سے ادا کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں قلقلہ کریں۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے وہ تم نے بھی شاید نہیں پڑھا ہوگا، جو پلٹ کے آواز ہے، جیسے اس کو اس طرح پڑھ لو کہ پلٹ کیا ہے، ہاں آواز پلٹتی ہے، لیکن یہ آئین ان الفاظ میں سے نہیں ہے، ان حروف میں سے نہیں ہے جس میں آواز پلٹے، یہ سمپل ہے، میں پڑھوں یعلمون، یعلمون، جھٹکا نہیں دینا اس میں ہمیں، یعلمون، آپ دیکھو میں کر رہی ہوں پہلے، یعلمون، تھوڑا دوبارہ سے، اور یعلمون، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ آگے